بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين غالب بمقال الواصفين ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء وَاِخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةِ الضِّيَاءِ أَمِينُ وَحْيِهِ وَخَتَمُ رُسُلِهِ وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرُ نِقْمَتِهِ مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہ ولا ذالک اللہم لعن اصابت التي جہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت دایعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا مل کے درود ہدیہ فرمائیں سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بطول کعبۃ الرضایا قبلۃ البرایا باب حدۃ الخطایا فصیحۃ العالمین بلیغۃ العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین اصل الاصول تفسیر نقطۃ التی تحت الباء تشریح قرآن الحیاء ثمرۃ شجرۃ البطول برزخ اولاد الرسول جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں عزت سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی مدن اس کوئی پروٹوکول لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ ہم موٹر وے پہ چڑھ نہ سکے لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو چنندہ سماعتیں اس وقت میسر آ رہی ہیں کیونکہ ہر کسی کا ظرف نہیں کہ رات کے اس پہر علی علی سن سکے اس وقت علی علی وہی سن سکتا ہے جسے سیدہ نے جگہ دے دی ہو سلامت ہے تو میں پہلا جملہ بارونق شاداب بازوق سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اور پہلے جملے میں ہی مجلس معراج کو سجائی کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کے گھر کی پہلی برآمدگی کو علی کہتے ہیں ہم
جس کے گھر کی پہلی برآمدگی کو، پہلی شیعوں کے سامنے برآمدگی کے ترجمے کی ضرورت رہتی نہیں، لیکن پھر بھی میں آسان کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے تو کم از کم جس طرف ہے اس کی سمت ٹھیک ہو سکے۔ اس کے گھر کی پہلی برآمدگی کو علی کہتے ہیں، جو خاموش ہے اس کے دل کے قریب ہو کر بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا اس کے گھر کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھی کہ صاحب خانہ کبھی تو باہر آئے گا، صاحب خانہ کبھی تو باہر آئے گا۔ ارے بیتی کا دعویٰ کرنے والا کبھی تو نظروں میں سمائے گا، جس کا گھر ہے وہ کبھی تو آنکھوں میں دیدار کروائے گا۔ لیکن مجھے قسم ہے عظمت ابو طالب کی، جب جب کعبے کا دروازہ کھلا ہے اندر سے چلی نہیں علی برآمد ہوا۔ کوئی جلد فہمی میں غلط فہمی لے کے نہ جائے، ہوتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ انہوں نے علی کو وہ بنا، نہیں، ہمیں بنانے کی ضرورت کیا؟ جلی جلی ہے، علی علی ہے، لیکن خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کا گھر ہے اس کو بھی کم از کم برآمدگی میں علی ہی پسند ہے۔ جا کے سوچنا کہ جانے گا بھائی وہ جملہ کیونکہ کچھ کلپ میرے تک آئی اور آپ تک بھی آئی، اور میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا جن کے کلپ آئے، بس یہ یاد رکھیں کہ ان کا صرف نام عارف ہے، ویسے بہت بڑے بے عارف ہیں۔ میں تو کہہ گیا خدا ہی خدا نے میں ان کے لیے جملہ دیا کرنے لگا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو کم از کم دل جس کے دل کے کعبے میں علی رہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غدیر کی سنت ادا نہ کرے۔ یاد رکھیے گا جب تک علی کعبے میں نہیں آئے خدا نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا۔ 3 دن کے لیے علی کعبے میں رہا تو خدا نے وہ جو اینٹوں کا گھر تھا اسے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو یاد رکھنا جب تک علی کعبے میں نہ آئے کعبہ قبلہ نہیں بنتا، جب تک علی دل میں نہ آئے مولوی بھی قبلہ نہیں بنتا۔ فرش ازا پر وہی اولاد علی علی کرتی ہے جس کے ماں باپ نے اسے سونے کے نوالے نہیں حلال کے نوالے کھلایا۔ ایک اعتراض کیا ہے، جواب لیتے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہاں کی مجالس کا ابتدائیہ حدیث قصہ ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب رسم بنا لیا حدیث قصہ، بھئی آپ کو حدیث قصہ سے تکلیف کیا؟ اس میں جو خدا اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ کر رہا، طہارت کے تذکرے سے نجاست کو ہی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو صاحبان قصہ نے کہہ دیا کہ جہاں ہمارے شیعہ ہوں گے وہی سے پڑھیں گے۔ تو اب جو بھی حدیث قصہ پہ اعتراض کر رہا ہے یا تو وہ شیعہ نہیں ہے یا پھر نمک کہیں اور سے آ رہا۔ یہ جملہ میرا نہیں، آقا وحید خراسانی کی تقاریر کی کتاب ملتی ہے فارسی میں، انہوں نے یہ جملہ پچھلے سال ماہ اذا کے شروع ہونے سے پہلے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو اگر کسی کو اہل بیت کی فضیلت سمجھ نہیں آتی تو وہ کم از کم 30
ارے علی اور آل علی اولاد آل رسول دور کی بات ہے سمجھنا. ان ناسبیوں خارجیوں کو تو علی کا گھوڑا سمجھ نہیں آیا. نہیں بڑے کم ہاتھ اٹھے میں آسان کرتا ہوں. کتاب کا حوالہ نہیں, احتجاج طبرسی حوالہ پہلے دے رہا ہوں اور حملہ آپ کرنے لگا. احتجاج طبرسی, اور یہ میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا جو میں آپ میں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ چنیدہ لوگ بیٹھے ہیں. اب احتجاج صاحب کتاب احتجاج طبرسی کہتے ہیں کہ ادھر خیبر میں 40واں قریب تھا کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو صدا ادھر علی چلے تو منافقین نے راستے میں ایک گڈھا کھودا اور اس میں انہوں نے ٹوٹے ہوئے تیر نیزے ڈال اور اسے کھجور کے پتوں سے ڈھانپ دیا. انہوں نے کہا اگر علی آئیں گے تو گھوڑے سمیت اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ گھوڑے سمیت. آپ سمجھ رہے ہیں منافق ہیں. اب وہ جنہوں نے کھجوروں کے پتوں سے گڈھا بنایا تھا وہ کھجور کی اولادیں کسی کھجور کے پیچھے چھپ گئے. کسی کھجور کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھتے ہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, نصف نور بلا رہا ہے تو نصف کو آنا پڑے گا. اب صاحب کتاب یاد رکھنا میں علی کی نہیں علی کے گھوڑے کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں. ادھر علی دلدل محشر خرام پہ سوار ہوئے, ادھر علی نے گھوڑے کو ایک لگائی, گھوڑے نے رفتار پکڑی, ہوا میں آیا اور ہوا ہو گیا. ہوا بھی سوچتی رہی کہ کیا ہو گیا. ادھر دل چلتا چلتا گڈھے کے قریب آ کے رکا. علی نے اپنا چہرہ دل کے قریب کیا. دل نے کچھ ہنا کے کہا. علی نے تھپکی دی شاباش اور پلٹ کے کہا یہ گڈھا کس نے بنایا ہے. اچھا میں سمجھا تو تعجب میں چلے گئے. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں گھوڑے کو کیا پتا. تو حضور میں اسلامیات کی کتاب سے دلیل دینے لگا ہوں, یہ اسی کا آدھا حصہ ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کے جب مدینے میں آیا اور سب نے کہا ہمارے گھر, تو مصطفیٰ نے کہا جہاں میری اونٹنی رک جائے. ان کی اونٹنیاں بھی جانتی ہیں کہ کہاں رکنا, اسی گھر کی سواری ہے دل رکا. علی نے کان قریب کیا, اس نے اپنی زبان میں یاد ہی کرتا. علی نے کہا کس نے بنا. اب وہ جو کھجور کے پیچھے چھپے وہ باہر نہیں, ایک نے دوسرے پہ الزام, دوسرے نے تیسرے پہ الزام. یعنی میں نے نہیں کس نے, یعنی میں نے نہیں کس نے, میں نے چہرے پڑھنے, یعنی میں نے نہیں کس نے, یعنی میں نے نہیں کس نے. علی نے ان کی طرف دیکھا تم سب خاموش ہو جاؤ, میرا دل بتائے گا کہ کس نے بنایا. تم سب خاموش ہو جاؤ, میرا جملہ بھی اب ہے اور جملے پہ حملہ بھی اب ہے. کہ میرا دل بتائے گا کہ کس نے بنایا ہے. ادھر دل نے ایک کی طرف دیکھا یعنی فلاں نے بنایا ہے. علی نے کہا دل کیا تو نہیں جانتا کہ عرب میں اکیلا نام لینا عیب ہے. یہ کیوں نہیں کہتا فلاں ابن فلاں, فلاں آپ سلامت نہیں جو نہیں پہنچاتا. یہ کیوں نہیں کہتا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. دل نے علی کی طرف دیکھا یا علی اگر ابا والے ہوتے کیا ہی نہ چلے میں ایک دلیل جو ترکی گئے جو نہیں اللہ نے لے کے جائے. ترکی کا ایک میوزیم
اس میوزیم میں جناب جعفر طیار کی بھی تلوار اور ان کی بھی ہے جنہوں نے بہن کی صدا سن کے کلمہ پڑھا. اگر مجھ پہ یقین آئے گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا. جناب جعفر طیار کی تلوار ہے, ان کی تلوار میں بس خنجر ہے. جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں, ان کا خنجر تلوار کے سامنے چاقو نظر آتا. جو نہیں پہنچے اور آسان کرتا ہوں, تلوار میدان میں چلتی ہے, چاقو کچن میں چلتا ہے. اور آسان کروں, تلوار مرد چلاتا ہے, چاقو عورت چلاتی ہے. تلوار مت چلا, آپ کی تھکاوٹ اتر گئی ہے, آپ صاحب تلوار مت چلا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بہادر. مزے کی بات یہ, اتنے بہادر تھے کبھی میدان میں نہیں. اب جملہ میرا نہیں, علامہ ہاشم بحرانی کا. وہ کہتے ہیں وہ میدان میں لڑنے کے ڈر سے نہیں آئے. وہ اس لیے نہیں آئے کہ عرب کا رواج تھا, جب بھی کوئی میدان میں آتا تھا تو وردیت بتانی پڑتی تھی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ محرم سے پہلے کچھ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے اندھیرے کمروں میں بیٹھ کر تاریخ کے سفید صفحات کو کالا کرنے کی کوشش کی کہ فلانا فلانے سے افضل, فلانا فلانے سے افضل. تو یاد رکھنا, افضل وہ نہیں ہوتا جسے اندھیرے کمروں میں بنایا جائے. افضل وہ ہوتا ہے جسے میدان میں منبر میں بنایا جائے. اب جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ پڑھی بھی اسی لیے, اگر آپ بات ہے آپ گفتگو شروع کہ میرا گلا بھی زیادہ ساتھ نہیں دے رہا, لیکن انشاءاللہ جب تک ہے تب تک پڑھ رہے. پروردگار کا عالم سورہ فاتر میں اعلان, بغیر تمہید کے میں بس آغاز کر رہا ہوں. سورہ فاتر میں اعلان کر رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے الکتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. اب ہر ایک نے لفظ الکتاب کا ترجمہ قرآن ہے نا جی, انہوں نے کہا کہ الکتاب کا مطلب ہے قرآن, جبکہ لفظ قرآن پورے قرآن میں 70 مقامات پہ آئے اور لفظ الکتاب یا کتاب پورے قرآن میں 256 مقامات پہ آئے. بھئی خدا خالق کے نطق ہے, خالق کے نطق ہے, وہ جانتا ہے کون سا لفظ کہاں رکھنا. قرآن قرآن تب بنا جب پڑھا, جب تک کہ رد نہیں ہوئی تھی تب تک یہ الکتاب میں تھی. الکتاب, کتاب کا مطلب لکھی ہوئی, قرآن کا مطلب پڑھا. پڑھا تب گیا جب مصطفیٰ دنیا میں ظاہر ہو. اس سے پہلے یہ الکتاب میں خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا ہم نے قرآن کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. خدا کہہ رہا ہم نے جنہیں وارث بنایا ہے وہ قرآن کا الکتاب کا وارث. اس کا مطلب جب سے الکتاب ہے تب سے وارث. چلے میں بات سمجھ, جب سے الکتاب تب سے اس کے وارث موجود ہے. اب یہ الکتاب ہے کب سے؟ الکتاب تب سے ہے جب سے کوئی لکھنے والا. میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں, چلے سامنے بھائی کتاب لکھی ہوئی تو کتاب کتاب خالی صفحات سے تو نہیں بنتی, تب بنتی ہے جب تحریر ہو. تحریر کے لیے قلم چاہیے, قلم کے لیے ہاتھ چاہیے. جب کوئی لکھنے والا ہوگا تبھی الکتاب بنے. اس کا مطلب جو وارث ہے وہ کم از کم تب سے ہے
لیکن خدا کی قسم، عظمت ممبر کی قسم، جس نے کتاب کافی کا نعرہ لگایا وہ پھر خود بھی اس دعوے اور نعرے پہ قائم نہیں رہ سکا۔ جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں، جس نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے وہ خود بھی اس دعوے پہ قائم نہیں رہ سکا، اس لیے کہ اس نے کہیں یہ نہیں کہا اگر کتاب نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا، وہ یہی کہتا رہا اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے۔ کتاب مصطفیٰ بندوں کے ساتھ، مصطفیٰ بندے کتاب کے ساتھ، اب جیسی کتاب ویسے مصطفیٰ بندے۔ چلے اور ساتھ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کے مصطفیٰ بندے قرآن میں کتنے۔ اس نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، توجہ ہے نا، مصطفیٰ کیا نوح کو۔ یہ آج میں صرف بنیاد بنا رہا ہوں، تقریر تو کل کی ہوگی کیونکہ کل تک گلا میں ساتھ دے جائے گا۔ ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران۔ کتنے مصطفیٰ ہوئے؟ چار نا، آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان کی آل، اور حضرت عمران اور ان کی۔ لیکن خدا نے بڑھ کے ایک جگہ پہ اور استفائیت کا دعویٰ کہا اس کا حضرت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہراک واصطفاک علی النساء العالمین۔ ملائکہ نے کہا اے مریم تجھے اللہ نے مصطفیٰ کر دیا، پھر پاک کیا، پھر مصطفیٰ کیا علی النساء العالمین، عالمین کی عورتوں۔ اب میں جملہ بڑا بھاری در بڑے آرام سے کرنے لگا ہوں۔ جب مریم کی استفائیت اور بطول ہونے کا اعلان کرنا تھا تو خدا نے خود نہیں کیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ سے کروایا۔ اس کا مطلب جس بطول کی تنہائی میں فرشتے آ سکتے تھے وہ کہاں رہ گئے؟ انہیں تو کچھ کہہ گیا۔ جس بطول کی تنہائی میں فرشتے آ سکتے تھے ان کی طہارت کا اعلان فرشتوں سے کروایا، اور جس کی بطول کے پاس فرشتے نہیں آ سکتے تھے اس کے لیے کہا انما یرید اللہ۔ اچھا اگر میں یہاں صرف بطول سمجھانے پہ آیا نا تو گفتگو کہیں سے کہیں چلی جائے، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، اب میں بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ چار مرد مصطفیٰ، ایک مذکور مصطفیٰ۔ اس کا مطلب خدا کے پورے قرآن میں مصطفیٰ بس 5 ہیں۔ پورے قرآن میں 4 مرد۔ اچھا خدا نے کہا کہ میں نے مصطفیٰ کیا، وطہرا کے پھر طاہر کیا، واصطفیٰ اور پھر مصطفیٰ۔ بھئی وہ اگر ایک دفعہ ہی مصطفیٰ کر دے تو کوئی کمی تو نہیں رہے، یہ اس نے دو دفعہ کیوں کیا؟ اب میرا جملہ نہیں، علامہ محمد باقر غیوری کا جملہ، مجتہد لیول کا بندہ، انہوں نے کہا الاصطفاء الاول من مریم، خدا نے پہلا مصطفیٰ مریم کو ذاتی حیثیت میں کیا، والمصطفیٰ الثانی للولادت عیسیٰ، دوسری دفعہ مصطفیٰ عیسیٰ عطا کرنے کے لیے کیا۔ جو نہیں پہنچے اگلا جملہ بھی ان کا، وہ کہتے ہیں خدا نے عیسیٰ عطا کر کے اس بطول کو یہ سمجھایا ہے اے مریم بے شک تو بطول ہے، لیکن تیرے بیٹے کو نطفے کی نجاست سے پاک کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو اعلان کر رہا ہوں کہ یاد رکھ اب اس بطول کا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ آخری بطول کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکا۔ اب اس قابل کہ آخری، میں نے تو
نہیں جب گفتگو ساقی کوثر کی ہو رہی ہے اور آواز بیٹھ بھی جائے تو مجھے ڈر نہیں، اس لیے کہ میں اہلی والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو وہ قوم ہے جو گونگوں کی زبان بھی سمجھ آتی ہے۔ دوسری دفعہ کیا کہ تیرا بیٹا اب اس قابل ہو کہ آخری بطول کے آخری بیٹا۔ چلے اور آسان کرتا ہوں، جو پیچھے والے ابھی تک ہاتھ باندھے ہوئے انشاءاللہ ان کے ہاتھ کھلنے لگے۔ مریم بھی بطول، مصطفیٰ کی بیٹی بھی بطول، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مریم بطول ہے، سیدہ بطول کر ہے۔ اس کو بول رہے اس میں میرا سلام ہے، آپ سلام۔ سیدہ بطول، اب میں دلیل دوں، یہ مریم بطول بی بی کہ جب اپنے حجرے میں تھی ماں دسترخوان لے گیا، جناب مریم نے اس کی طرف دیکھا، کہاں سے آیا؟ میں جنت سے تیرے لیے خوان لے کے آیا، کہ تیرا بھی شکریہ اور جس نے بھیجا ہے اس کا بھی شکریہ۔ یہ ہے جناب مریم بطول، کہ تیرا بھی شکریہ، جس نے بھیجا ہے اس کا بھی شکریہ۔ لیکن میں کیا کروں، ادھر بطول گھر کا دروازہ تھا کہ مانگنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں، جبرائیل تھا۔ ادھر اس نے صدا بلند کی، ادھر بلا فصل نے اپنی روٹی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی، ادھر بلا فصل کی روٹی آئی، ادھر سیدہ نے بھی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی، ادھر حسن نے بھی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی۔ حسین نے کہا میرا تو کام ہی اوروں کو کھلانا ہے، ادھر حسین نے بھی بلا فصل روٹی اٹھائی، جناب فضا کے ہاتھ میں رکھی، ادھر فضا چلنے لگی تو اپنی بھی روٹی اٹھائی۔ اب بطول کا سمجھا، جناب فضا نے روٹی اٹھائی، اب حالتیں ہیں دو، پہلی جناب علی کی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین، یا تو فضا کی روٹی چاروں کے نیچے آئے یا چاروں کے اوپر آئے، جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں، نیچے آئے تو بھی فضا کی فضیلت، اوپر آئے تو بھی فضا کی فضیلت۔ بھئی نیچے آئے تو ابتدائے رزق فضا سے ہے، اوپر آئے تو انتہائے رزق فضا میں ہے۔ ادھر 5 روٹیاں ہوئی، ادھر جناب فضا چلی، جناب فضا بھی بطول، اس پہ مجھے داد ملے نہیں تھی، مجھے پتا جناب فضا، اس لیے کہ صاحب کتاب نے لکھا کہ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، السلمان منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، لیکن فضا وہ ہے جس کے لیے علی نے کہا فضا غلام، فضا ہم میں سے ہے۔ کتاب رجال الکشیف حوالہ میں لے لے، فضا تو نا زندگی رہی، جناب فضا میں آپ کو میں نے سنا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ چلیں فضائل کا جملہ اور کیا ہے، وہ جو دہلیز بطول گھر پہ کھڑا، کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر بن کے، وہ فرشتہ ہے۔ کون فرشتہ؟ جو کبھی نبیوں کو شفا دیتا، جس نبی کو چوٹ آئی اس نے دعا کی خدا نے مرہم کے لیے فرشتہ بھیجا، فرشتہ پر مس کرتا تھا، نبی تندرست ہو جاتا تھا۔ کمال یہ ہے کہ نبیوں نے مانگا تو دینے فرشتے آئے، فرشتے مانگ رہے ہیں تو علی نے حسن تو نہیں بھیجا، عطا کرنے فضا رہی ہے۔ ادھر فضا نے 3 دن تک روٹیاں ملائکہ میں تقسیم کی کہ آخری دن آیا، خدا کو عطا پسند آئی، جبرائیل نے واپس جاتے
فضا کا شکریہ یار گھر جا کے سوچنا اس لیے کہ فضا کو اچھا ایک جملہ کو جناب فضا پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی ہے اگر آپ بات جناب کمبر مولا علی نے فرمایا کمبر تو جہاں جائے گا علی تیرے ساتھ جناب کمبر یہ جملہ میرے ذہن میں آگے تھا کون ہے جناب کمبر پھر کتاب رجال الکشف جناب کمبر ایک روز مولا علی کے پاس یہ میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا ہے تو بس آپ کے ساتھوں میں کیا کرنے لگا اللہ کرے میری آواز ساتھ ہی ہے جناب کمبر مولا علی کے پاس چہرہ اترا ہوا مولا علی نے کہا کیا ہوا کجالی کو کچھ 11 لوگ باہر کھڑے وہ آپ کو اللہ کہتے بس انہیں دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی علی مسکرائے کہ دیکھو جو ہمیں اللہ کہتا ہے ہم اسے پھر آگ میں جلاتے ہیں اس طرح کرو تم انہیں اندر بلاؤ ادھر انہیں اندر بلایا کمبر آگ روشن کمبر نے آگ روشن کی علی نے کہا کمبر ان سب کو آگ میں ڈال کمبر نے انہیں مشہریوں کو آگ میں ڈالا جاگنا میں کچھ کہہ رہا آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ سب راکھ ہو گئے علی باہر جانے لگے کمبر نے کہا شادی ان کا کیا کرنا ہے کمبر جو تمہارا دل کرے بس وہ کر دو ادھر علی باہر نکلے کمبر نے ایک ایک کی راکھ اٹھائی اور اسے زندہ کر دیا اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی دماغ میں آ رہی نہیں تو آپ جتنا بھی سوچیں گے علی اس سے اوپر شروع ہوگا ہے کہ نہیں یہ ہمارا دماغ تو محدود ہے نا یہاں ہی میں نے اسی ممبر پہ اشرے میں جملہ کہا تھا کہ اس 250 گرام دماغ میں تو اپنا بھائی نہیں آتا اپنا بھائی نہیں آتا تو مصطفیٰ کا بھائی سمجھ کیسے آ یہ ہے کمبر وہ علی نے کہا کمبر تو جہاں ہو علی تیرے ساتھ یہ کمبر نے جب اس واقعے کے بعد گھر سے نکلے تو ایک شخص نے کہا کمبر اس وقت علی کہاں ہے کمبر نے کہا علی میرے ساتھ میں جناب فضا پہ جملہ کہنے لگا علی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں علی مشرق میں رزق بانٹ رہے ہیں اور جو علی کا کھاتا ہے وہ حال کا مسئلہ نیچے نہیں رہے گا علی مشرق میں رزق بانٹ رہے ہیں یہ کمبر کو جب آنکھیں بند کرتا تھا تو سردار علی کی زیارت کر لیتا تھا کمبر ایک روز آنکھیں بند کر کے علی ڈھونڈ رہا تھا کہ علی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کمبر چلتے چلتے اس دہلیز پہ آئے جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں ادھر دہلیز پہ آ کر انما یرید اللہ کی تلاوت کی کہ اندر سے وہ نکلی جس کے لیے علی نے کہا فضا کو نام فضا ہم میں سے ہے فضا نے کہا بھائی کمبر کیا مشکل ہے تو مشکل اتنی ہے کہ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کمبر تو جہاں جہاں جائے گا علی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا تو آنکھیں بند کر کے دیکھنا چاہے گا علی تجھے نظر آئے گا لیکن یہ واحد وقت ہے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں مجھے مشکل کشا نظر نہیں آ رہا فضا نے مسکرا کے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تجھے علی نظر نہیں آ رہا میں
نے کہا کمبر یاد رکھ اس دہلیز کے اندر ہزاروں ایسی کائناتیں ہیں جو باہر والے نہیں جانتے، جو باہر والے نہیں جانتے۔ خدائی قسم ابھی تک میں نے سارا اسلام اور ابھی تک آدھا بھی نہیں پڑھا۔ اصل میں وہ مولا کا فرمان کل مناسبت قدر پورے لوگوں سے ان کے ظرف کے مطابق یہاں بہت اچھے ظرف ہیں تبھی یہ برداشت ہو گیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بالکل وقت پہ رات آپ کے پاس ادھر مہمان بالکل وقت انشاءاللہ پہ بدلے گا۔ فضا تو اکمبر اس کے اندر اس تحریز کے اندر بہت سی کائنات ہیں جنہیں تو نہیں جانتا۔ کہ مولا پھر فضا سے اپنا تقابل نہ کرو۔ اچھا چلے یہ جملہ کہوں جن کے ہاتھ بلند ہوئے ان کے لیے فضا کوئی عام ہستی میں دلیل دے رہا ہوں پھر اسلامیات کی جس نے کم از کم میٹرک پاس کیا ہے بہت لوگوں میٹرک کے کتاب میں ایسے صحیح یہ واقعہ بننا تدیر میں قدر رہی کہ ایک روز جناب سیدہ نے رسول خدا سے کہا کہ بابا جان مجھے کچھ امور میں مدد کے لیے کوئی ساتھی چاہیے۔ امور گھر کے اندر دنیا نے صرف چکی ہی سنی ہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں علی کے گھر کے اندر نہ جانے کیا کیا امور ہو رہے ہیں۔ چلیں امور پہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جائے گی، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، چلیں وہ پھر زندگی رہی تو کبھی اور سے سناؤں۔ کیا مجھے گھر کے ایک ساتھی چاہیے۔ اب اسلامیات کی کتاب والے نے یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا بیٹی میں تمہیں ایک تسبیح تعلیم کرتا ہوں، ایسے ہی ہے نا 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تم یہ پڑھو جب کوئی اندر کے امور کے لیے مل جائے میں تمہیں دے دوں۔ اب سیدہ فضا کے انتظار میں پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسلامیات کی کتاب والے نے لکھا کہ ایک دن وہ آیا کہ مصطفیٰ نے تکل باب کیا، پہلو میں جناب فضا کھڑی ہوئی تھی کہ میری لاڈلی یہ فضا لے لو، آج سے یہ تمہاری کنیز ہے، آج سے یہ تمہاری ساتھی ہے، آج سے جو کام تم کرتی ہو وہ کام یہ کرے گی۔ میں دلیل آسمان سے بدلی کرنے لگا ہوں، جو کام سیدہ تم کرتی ہو وہ کام یہ کرے گی۔ سیدہ بطول کر ہے، جو کام تم کرتی ہو وہ یہ کرے گی۔ یہی تو وجہ ہے اگر فضا سیدہ کے امور میں شریک نہ ہوتی حسنین کبھی بھی فضا کو ماں نہ کہہ رہے۔ انہوں نے تو آج تک مسلمانوں کی ماں کو مانا تھا، ان کے اہل بیت اگر ماں کہتے ہیں تو پھر وہ کائنات کی ماں کی سردار فضا تو نام فضا حسنین نے ہمیشہ ماں اور فضا نے ہر موڑ پر ماں بن کے حفاظت بھی کی۔ نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ وہ فضا ہے کہ جس نے علی کی بیٹیوں کی طرف آنے والے پتھر اپنے چہرے سے روکے۔ خدائی قسم آپ مقتل کا مطالعہ کریں، مقتل گواہ ہے جتنے زخم علی کی بیٹی کے چہرے پہ آئے اس
اس سے زیادہ زخم فضا نے اپنے چہرے پہ پایا. فضا نے ہر موڑ پر علی کی بیٹی کی حفاظت کی اور ماں بن کے حفاظت کی. جو بھائی نے فرمائش کیا دربار، لیکن اب پتہ نہیں اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے. دو ہستیاں بڑی مظلوم، ویسے تو پورا گھرانہ ہی مظلوم ہے، لیکن مکتب میں دو ہستیوں کے مسائل بڑے عجب ہیں. ایک ہے فضا، دوسرا ہے سجاد. آپ نے بڑے نام سے سنی. سید سجاد کو مظلوم امام ہے کہ جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ. جب تک زندہ رہا الشام الشام کہہ کے روتا ہے. مولا کل آپ نے بیوی کی شہادت سننے لگنے میں وہیں سے خدا کرنے لگا. مولا جب کسی باپ کے ساتھ چھوٹی بیٹی مدینے میں دیکھتے تھے، بھائی کے ساتھ چھوٹی بہن دیکھتے تھے، سید سجاد خون رونا شروع ہو گیا. ایک روز ابو منظر نے کہا مولا آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر والدین کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ کہ ابو منظر اس لیے کہ میں نے اپنی ایک بہن رسن فستہ شام کے زندان میں دفنائی. کہ مولا رسن فستہ کیوں دفنائی؟ کہ اس لیے کہ میں رسیاں کھولتا تھا کلائیوں کا گوشت اترنا شروع ہو جاتا. دو سے تین جملے پڑھے. جب تک یہ میرا امام زندہ الشام الشام کہہ کے روتا. اور سزا نے وہ وفا کی جب تک زندہ رہی شام کے زندان میں رہی. لو تو تم نے ایک جناب سجاد پہ سنو، ایک جناب فضا پہ. پہلا جناب فضا پہ پڑھنے لگا. مقتل کہتا ہے ایک روز جناب فضا کا معمول یہ ہوتا تھا ماں بن کے سب سے پہلے سارا دن شریکت الحسین کی قبر میں گزارتی تھی. رات کو سکینہ کے زندان میں آ جاتی تھی اور یہی کہتی تھی سکینہ پریشان نہ ہو، تیری ماں نہیں تو کیا ہوا، حسین کی ماں زندہ ہے. مقتل کہتا ایک روز فضا شریکت الحسین کی تربت سے نکلی، ادھر شام کے زندان میں تربت سکینہ پہ آئی. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دو زانوں بیٹھا ہے، زاروں کا دار رو رہا ہے. فضا نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اے شخص تو جو بھی ہے اب چلا جا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں حسین کی ماں ہوں. وہ شخص نہ ہلا. مقتل کہتا ہے دوسری دفعہ پھر صدا بلند کی، وہ شخص نہ ہلا. فضا نے تیسری دفعہ صدا بلند کی. اس شخص نے تڑپ کے کہا فضا پہچان میں کوئی عام شخص نہیں، ام المنین کا نام عباس. سید سجاد جب تک زندہ الشام الشام کہتے روتے. میں نے اس کیا جتنے پتھر فضا میں کھائے اتنے پتھر سید
3000 ناچنے والیاں تھیں، 2000 ڈھول پیٹ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے جس نے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہو ماتم کر لینا، وہ شام کے بازار میں آتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک وقت وہ آیا کہ جب شام کا مجمع تھوڑا سا چھٹنے لگا، 4 ظالم آگے بڑھے، انہوں نے سروں پہ نیزے اٹھائے ہوئے تھے، ایک پہ اکبر کا سر تھا، ایک پہ قاسم کا سر تھا، ایک پہ حسین کا سر تھا، ایک پہ ننھے سے اصغر کا سر تھا، تب وہ چاروں سر دے کر تماشا کرتے تھے، ماؤں کے سامنے آتے تھے، یہی کہتے تھے عبداللہ غازی کو کہاں ہے؟ عبداللہ غازی کہاں ہے تمہارا؟ کا مولا ہوا کیا؟ اب جن کی چھوٹی بہنیں وہ اس درد کو محسوس کریں، بہرحال مولا یہ تو بازار تھا، دربار کا کوئی دکھ ایسا ہے جو آپ بھلا نہیں سکتے، بس اتنا کہنا تھا۔ امام نے امامہ اتارا، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، کہ بہرحال بہتر تھا تو نہ پوچھا ہے تو سن، کہ میں وہ منظر بھول نہیں سکتا جب ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن بہرحال ایک شخص شرابیوں میں سے نکلا، شراب پی رہا تھا، اس نے انگلی کا اشارہ میری 4 سال کی بہن کی طرف آتا، 4 سال کی بہن کی طرف کیا، کہا یزید میرے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے، اگر یہ مجھے کنیز ہی دے کہ میری بہن طرف کے کہا چچا غازی، وہ جس کے پاؤں چھوتا تھا اسے کہی اللہ کہ محمد والے محمد، ہمارا یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ رونا، یہ رلانا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہیے۔ اور دیگر کہ محمد والے محمد ان عزاداروں ماتمداروں کا اس فرش ادا پر رات کے اس پر بیٹھنا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہیے۔ اور دیگر حاضرین کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ابو الفضل عباس کا، تجھے اس عباس کا واسطہ ہے کہ جس کے جسم کا گوشت اشکیا نیزوں پہ بلند کر کے کہتے تھے حسین اس کے آسرے پہ لایا ہے زینب، تجھے اس عباس کا واسطہ ہے ان کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں اتر بھائی اور جس نے مجھے کہا اور جسے یاد نہیں، پروردگار جو جہاں مومن آل محمد بیمار ہے سب کو عزائے حسین کے لیے صحتیابی عطا فرما، سب کو حسین ابن علی کے ماتم کے لیے صحتیابی عطا فرما۔ پروردگار جہاں دشمنان آل محمد موجود ہیں، جہاں دشمنان شیعان آل محمد موجود ہیں، سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہے، تجھے واسطہ ہے اس 4 سال کی فاطمہ کا کہ جس کے کانوں سے آج بھی لہو جاری ہے، تجھے واسطہ ہے اس 4 سال کی فاطمہ کا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پروردگار ہمارے وقت کے حسین منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے امام حق کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شمار، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اس بطول کا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ آخری بطول کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکا۔ اب اس قابل کہ آخری، میں نے تو آپ کے پاس اشرا پڑھا، آپ جانتے ہیں ممبر میں پانی پیتا جب گفتگو ساقی کوثر کی ہو رہی ہے،
یہ تو وہ قوم ہے جو گونگوں کی زبان بھی سمجھ جاتی ہے. دوسری دفعہ کیا کہ تیرا بیٹا اب اس قابل ہو کہ آخری بطول کے آخری بیٹا. چلیں اور آسان کرتا ہوں، جو پیچھے والے ابھی تک ہاتھ باندھے ہوئے انشاءاللہ ان کے ہاتھ کھولنے لگے. مریم بھی بطول، مصطفیٰ کی بیٹی بھی بطول، لیکن دونوں میں فرق ہے. مریم بطول ہے، سیدہ بطول کر بول رہے اس میں میرا سلام ہے. آپ سلام. سیدہ بطول یہ مریم بطول بی بی کہ جب اپنے حجرے میں تھی ماں دسترخوان لے کے جناب مریم نے اس کی طرف دیکھا کہاں سے آیا؟ میں جنت سے تیرے لیے خوان لے کے آیا. تیرا بھی شکریہ اور جس نے بھیجا ہے اس کا بھی شکریہ. یہ ہے جناب مریم بطول کا تیرا بھی شکریہ، جس نے بھیجا ہے اس کا بھی شکریہ. لیکن میں کیا کروں، ادھر بطول گھر کا دروازہ تھا کہ مانگنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں، جبرائیل تھا. ادھر اس نے صدا بلند کی، ادھر بلا فصل نے اپنی روٹی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی. ادھر بلا فصل کی روٹی آئی، ادھر سیدہ نے بھی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی. ادھر حسن نے بھی اٹھائی، فضا کے ہاتھ میں رکھی. حسین نے کہا میرا تو کام ہی اوروں کو کھلانا. ادھر حسین نے بھی بلا فصل روٹی اٹھائی، جناب فضا کے ہاتھ میں رکھی. ادھر فضا چلنے لگی تو اپنی بھی روٹی اٹھائی. اب بطول کا سمجھا، جناب فضا نے روٹی اٹھائی. اب حالتیں ہیں دو، پہلی جناب علی کی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین. یا تو فضا کی روٹی چاروں کے نیچے آئے یا چاروں کے اوپر آئے. جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں، نیچے آئے تو بھی فضا کی فضیلت، اوپر آئے تو بھی فضا کی فضیلت. بھئی نیچے آئے تو ابتدائے رزق فضا سے ہے، اوپر آئے تو انتہائے رزق فضا پہ ہے. ادھر 5 روٹیاں ہوئی، ادھر جناب فضا چلی. جناب فضا بھی بطول. اس پہ مجھے داد ملے نہیں تھی، مجھے پتا. جناب فضا اس لیے کہ صاحب کتاب نے لکھا کہ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، السلمان منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. لیکن فضا وہ ہے جس کے لیے علی نے کہا فضا تو ہم، فضا ہم میں سے ہے. کتاب رجال الکشیف حوالہ میں لے لے. فضا تو ہم زندگی رہی جناب فضا میں آپ کو میں نے سنا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. چلیں ایک فضائل کا جملہ اور کہہ رہا ہوں. وہ جو دہلیز بطول گھر پہ کھڑا ہے، کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر بن کے، وہ فرشتہ ہے. کون فرشتہ؟ جو کبھی نبیوں کو شفا دیتا. جس نبی کو چوٹ آئی اس نے دعا کی خدا نے مرہم کے لیے فرشتہ بھیجا. فرشتہ پر مس کرتا تھا، نبی تندرست ہو جاتا تھا. کمال یہ ہے کہ نبیوں نے مانگا تو دینے فرشتے آئے. فرشتے مانگ رہے ہیں تو علی نے حسن کو نہیں بھیجا، عطا کرنے فضا رہی ہے. ادھر فضا نے 3 دن تک روٹیاں ملائکہ میں تقسیم کی کہ آخری دن آیا، خدا کو عطا پسند آئی. جبرائیل نے واپس جاتے ہوئے کہا تیرا شکریہ، تیرا شکریہ. فضا نے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تمہارا شکر چاہیے نہ تمہارا کوئی کسی قسم کا احسان چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ،
مریم اللہ کا شکریہ کرے، اللہ فضا کا شکریہ۔ یار گھر جا کے سوچنا، اس لیے کہ فضا کو اچھا ایک جملہ کہوں جناب فضا، پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی ہے، اگر آپ عبادت جناب کمبر مولا علی نے فرمایا کمبر تو جہاں جائے گا علی تیرے ساتھ۔ جناب کمبر یہ جملہ میرے ذہن میں آگے تھا، کون ہے جناب کمبر؟ پھر کتاب رجال الکشف، جناب کمبر ایک روز مولا علی کے پاس، یہ میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا ہے تو بس آپ کے ساتھوں میں کیا کرنے لگا، اللہ کرے میری آواز آتے ہے۔ جناب کمبر مولا علی کے پاس چہرہ اترا ہوا، مولا علی نے کہا کیا ہوا؟ تجاری کو کچھ 11 لوگ باہر کھڑے، وہ آپ کو اللہ کہتے، بس انہیں دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ علی مسکرائے کہ دیکھو جو ہمیں اللہ کہتا ہے ہم اسے پھر آگ میں جلاتے ہیں، اس طرح کرو تم انہیں اندر بلاؤ۔ ادھر انہیں اندر بلایا، کمبر آگ روشن، کمبر نے آگ روشن کی۔ علی نے کہا کمبر ان سب کو آگ میں ڈال۔ کمبر نے انہیں مشہریوں کو آگ میں ڈالا، جاگنا میں کچھ کہنا ہے۔ آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ سب راکھ ہو گئے، علی باہر جانے لگے۔ کمبر نے کہا یا علی ان کا کیا کرنا ہے؟ کمبر جو تمہارا دل کرے بس وہ کر دو۔ ادھر علی باہر نکلے، کمبر نے ایک ایک کی راکھ اٹھائی اور اسے زندہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط موقع پہ پڑھ دیا۔ کمبر نے ایک ایک کی راکھ اٹھا تو علی کا زندہ کرنا برداشت نہیں ہوتا، میں تو کمبر کا پڑھ رہا ہوں۔ کمبر نے ایک ایک کی راکھ اٹھائی، انہیں زندہ کر دیا۔ ادھر وہ زندہ ہو کے کہتے ہیں یہ تو علی کا کمال ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کمبر نے ان کی طرف دیکھے کہ نادان و خبردار، آج کے بعد کبھی علی کو اللہ نہ کہنا، یہ علی کا کمال تھوڑی ہے۔ تمہیں تو میں کمبر زندہ کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کبھی علی کو اللہ کہہ کر محدود کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ہے کمبر۔ جناب فضا کا جملہ میں نے اب کہنا، یہ کمبر نے کہا خبردار علی کو اللہ نہ کہنا، نہ کہنا، نہ سوچنا، نہ بول، اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی دماغ میں آ نہیں سکتے، تو آپ جتنا بھی سوچیں گے علی اس سے اوپر شروع ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا دماغ تو محدود ہے نا۔ یہاں ہی میں نے اسی ممبر پہ اشرے میں جملہ کہا تھا کہ اس 250 گرام دماغ میں تو اپنا بھائی نہیں آتا ہے، اپنا بھائی نہیں آتا تو مصطفیٰ کا بھائی سمجھ کیسے آ؟ یہ ہے کمبر۔ وہ علی نے کہا کمبر تو جہاں ہو علی تیرے ساتھ۔ یہ کمبر کے جب اس واقعے کے بعد گھر سے نکلے تو ایک شخص نے کہا کمبر اس وقت علی کہاں ہے؟ کمبر نے کہا علی میرے ساتھ۔ میں جناب فضا پہ جملہ کہنے لگا ہوں، علی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علی مشرق میں رزق بانٹ رہے ہیں، اور جو علی کا کھاتا ہے وہ ہاتھ کا مسئلہ نیچے نہیں رہے گا۔ علی مشرق میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ یہ کمبر کو جب آنکھیں بند کرتا تھا تو سردار علی کی زیارت کر لیتا تھا۔ کمبر ایک روز آنکھیں بند کر کے علی ڈھونڈ رہا تھا کہ علی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کمبر چلتے چلتے اس دہلیز پہ آئے جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ ادھر دہلیز پہ آ کر انما یرید اللہ کی تلاوت کی کہ اندر سے وہ نکلی جس کے لیے علی نے کہا فضا کو نام، فضا ہم میں سے ہے۔ فضا نے کہا بھائی کمبر کیا مشکل ہے؟ تو مشکل اتنی ہے کہ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کمبر تو جہاں جہاں جائے گا علی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا، تو آنکھیں بند کر کے دیکھنا چاہے گا علی تجھے نظر آئے گا، لیکن یہ واحد وقت ہے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، مجھے مشکل کشا نظر نہیں آ رہا۔ فضا
نے مسکرا کے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر تجھے علی نظر نہیں آ رہا میں بتاؤں علی کہاں ہے؟ کہا علی کہاں ہے؟ کہا علی برج اعلیٰ پہ رزق تقسیم کر رہا۔ علی برج اعلیٰ پہ رزق کی تقسیم میں مصروف ہے۔ کمبر پریشان کھڑا تھا کہ یہ برج اعلیٰ کیا ہے؟ علی نے تو کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ اتنے میں گلی کے موڑ سے ابو طالب کا لال برآمد ہوا۔ کمبر نے علی کی طرف نگاہ کی کہ علی فضا مجھے کہہ رہی تھی آپ برج اعلیٰ میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، یہ برج اعلیٰ ہے کیا؟ علی نے کہا کمبر یاد رکھ اس دہلیز کے اندر ہزاروں ایسی کائناتیں ہیں جو باہر والے نہیں جانتے۔ جو باہر والے نہیں جانتے۔ خدائی قسم ابھی تک میں نے سارا اسلام اور ابھی تک آدھا بھی نہیں پڑھا۔ اصل میں وہ مولا کا فرمان مناسب لگتا ہے لوگوں سے ان کے ظرف کے مطابق، یہاں بہت اچھے ظرف ہیں تبھی یہ برداشت ہو گیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بالکل وقت پہ میں رہا تھا آپ کے پاس ہی مہمان بالکل وقت انشاءاللہ پہ بدلیں گے۔ تفضل اکمبر اس کے اندر اس تحریس کے اندر بہت سی کائنات ہیں جنہیں تو نہیں جانتا۔ کہ مولا بن فضا کا فضا سے اپنا تقابل نہ کرو۔ اچھا چلے یہ جملہ کو جن کے ہاتھ بلند ہوئے ان کے لیے فضا کو یہاں ہستی تھی۔ میں دلیل دے رہا ہوں پھر اسلامیات کی جس نے کم از کم میٹرک پاس کیا ہے وہ ضرور میٹرک کے کتاب میں ایسے بھائی یہ واقعہ بننا تدیر ہے قدر بھائی کہ ایک روز جناب سیدہ نے رسول خدا سے کہا کہ اے بابا جان مجھے کچھ امور میں مدد کے لیے کوئی ساتھی چاہیے۔ امور گھر کے اندر دنیا نے صرف چکی ہی سنی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں علی کے گھر کے اندر نہ جانے کیا کیا امور ہو رہے ہیں۔ چلیں امور پہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جائے گی، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، چلیں وہ پھر زندگی رہی تو کبھی اور سے سناؤں۔ کیا مجھے گھر کے ایک ساتھی چاہیے۔ اب اسلامیات کی کتاب والے نے یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا بیٹی میں تمہیں ایک تسبیح تعلیم کرتا ہوں، ایسے ہی ہے نا 34 دفعہ اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ۔ تم یہ پڑھو جب کوئی اندر کے امور کے لیے مل جائے میں تمہیں دے دوں۔ اب سیدہ فضا کے انتظار میں پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسلامیات کی کتاب والے نے لکھا کہ ایک دن وہ آیا کہ مصطفیٰ نے دکل باب کیا، پہلو میں جناب فضا کھڑی ہوئی تھی کہ میری لاڈلی یہ فضا لے لو، آج سے یہ تمہاری کنیز ہے، آج سے یہ تمہاری ساتھی ہے، آج سے جو کام تم کرتی ہو وہ کام یہ کرے گی۔ میں دلیل آسمان سے بدلی دینے لگا ہوں، جو کام سیدہ تم کرتی ہو وہ کام یہ کرے گی۔ سیدہ بطول گھر ہے، جو کام تم کرتی ہو وہ یہ کرے گی۔ یہی تو وجہ ہے اگر فضا سیدہ کے امور میں شریک نہ ہوتی حسنین کبھی بھی فضا کو ماں نہ کہہ رہے انہوں نے تو آج تک مسلمانوں کی ماں کو مانا تھا، کہ اہل بیت اگر ماں کہتے ہیں تو پھر وہ کائنات
کی سردار فضہ تو نام فضہ حسنین نے ہمیشہ ماں اور فضہ نے ہر موڑ پر ماں بن کے حفاظت بھی کی. نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ وہ فضہ ہے کہ جس نے علی کی بیٹیوں کی طرف آنے والے پتھر اپنے چہرے سے روکے. خدائی قسم آپ مقتل کا مطالعہ کریں، مقتل گواہ ہے جتنے زخم علی کی بیٹی کے چہرے پہ آئے اس سے زیادہ زخم فضہ نے اپنے چہرے پہ پائے. فضہ نے ہر موڑ پر علی کی بیٹی کی حفاظت کی اور ماں بن کے حفاظت کی. جو بھائی نے فرمائش کیا دربار، لیکن اب پتہ نہیں اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے. دو ہستیاں بڑی مظلوم، ویسے تو پورا گھرانہ ہی مظلوم ہے، لیکن مقتل میں دو ہستیوں کے مسائل بڑے عجب ہیں. ایک ہے فضہ، دوسرا ہے سجاد. آپ نے بڑے نام سے سنی. سید سجاد کو مظلوم امام ہے کہ جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ. جب تک زندہ رہا الشام الشام کہہ کے روتا ہے. مولا کل آپ نے بیوی کی شہادت سننے لگنے میں وہیں سے پتا کرنے لگا. مولا جب کسی باپ کے ساتھ چھوٹی بیٹی مدینے میں دیکھتے تھے، بھائی کے ساتھ چھوٹی بہن دیکھتے تھے، سید سجاد خون رونا شروع ہو گیا. ایک روز ابو منظر نے کہا مولا آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر والدین کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ کہ ابو منظر اس لیے کہ میں نے اپنی ایک بہن رسن بستہ شام کے زندان میں دفنائی. کہ مولا رسن بستہ کیوں دفنائی؟ کہ اس لیے کہ میں رسیاں کھولتا تھا کلائیوں کا گوشت اترنا شروع ہو جاتا. دو سے تین جملے پڑھے. جب تک یہ میرا امام زندہ الشام الشام کہہ کے روکا، اور فضہ نے وہ وفا کی جب تک زندہ رہی شام کے زندان میں رہی. لوگوں تم نے ایک جناب سجاد پہ سنو، ایک جناب فضہ پہ. پہلا جناب فضہ پہ پڑھنے لگا ہوں. مقتل کہتا ہے ایک روز جناب فضہ کا معمول یہ ہوتا تھا ماں بن کے سب سے پہلے سارا دن شریعت الحسین کی قبر میں گزارتی تھی. رات کو سکینہ کے زندان میں آ جاتی تھی اور یہی کہتی تھی سکینہ پریشان نہ ہو، تیری ماں نہیں تو کیا ہوا، حسین کی ماں زندہ ہے. مقتل کہتا ایک روز فضہ شریعت الحسین کی تربت سے نکلی، ادھر شام کے زندان میں تربت سکینہ پہ آئی. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دو زانوں بیٹھا ہے، زاروں کا دار رو رہا ہے. فضہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اے شخص تو جو بھی ہے اب چلا جا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں حسین کی ماں ہوں. وہ شخص نہ ہلا. مقتل کہتا ہے دوسری دفعہ پھر صدا بلندی، وہ شخص نہ ہلا. فضہ نے تیسری دفعہ صدا بلندی، اس شخص نے تڑپ کا فضہ پہچان میں کوئی عام شخص نہیں، ام البنین کا سید سجاد جب تک زندہ الشام الشام کہہ کے روتے. میں نے اس کیا جتنے پتھر فضہ میں کھائے اتنے پتھر سید سجاد نے کھائے. آپ نے آرام سے سن لیا ہے، میں نے آرام سے پڑھ دیا ہے. مقتل کہتا ہے مولا شام شام کہہ کے رو رہے تھے کہ منہال نے قریبا کے کہا مولا اتنا شام کو یاد کرتے ہیں کہ منہال میں شام بھول نہیں سکتا. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شام کے بعد
مولا فرماتے ہیں منہال کیا بتاؤں 5000 شرابیوں کا مجمع تھا، 3000 ناچنے والیاں تھیں، 2000 ڈھول پیٹ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے جس نے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہو ختم کر لینا، وہ شام کے بازار میں آ جائے۔ لیکن منہال ایک وقت وہ آیا کہ جب شام کا مجمع تھوڑا سا چھٹنے لگا، 4 ظالم آگے بڑھے، انہوں نے سروں پہ نیزے اٹھائے ہوئے تھے، ایک پہ اکبر کا سر تھا، ایک پہ قاسم کا سر تھا، ایک پہ حسین کا سر تھا، ایک پہ ننھے سے اصغر کا سر تھا، تب وہ چاروں سر دے کر تماشا کرتے تھے، ماؤں کے سامنے آتے تھے، یہی کہتے تھے ابو العباسی کو کہاں ہے، ابو العباسی کہاں ہے، کا مولا ہوا کیا؟ اب جن کی چھوٹی بہنیں وہ اس درد کو محسوس کریں، منہال نے کہا مولا یہ تو بازار تھا، دربار کا کوئی دکھ ایسا ہے جو آپ بھلا نہیں سکتے، بس اتنا کہنا تھا۔ امام نے امامہ اٹھایا، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، کہا منہال بہتر تھا تو نہ پوچھا ہے تو سن، کہا میں وہ منظر بھول نہیں سکتا جب ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن منہال ایک شخص شرابیوں میں سے نکلا، شراب پی رہا تھا، اس نے انگلی کا اشارہ میری 4 سال کی بہن کی طرف آتا، 4 سال کی بہن کی طرف کیا، کہا یزید میرے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے، اگر یہ مجھے کنیزی کہ میری بہن طرف کے کہا چچا غازی، وہ جس کے پاؤں چھوتا تھا اسے کہی اللہ کے محمد والے محمد، ہمارا یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ رونا، یہ رلانا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد، ان عزاداروں ماتمداروں کا اس فرش ادا پر رات کے اس پہر بیٹھنا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار حاضرین کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ابو الفضل عباس کا، تجھے اس عباس کا واسطہ ہے کہ جس کے جسم کا گوشت اشکیاء نیزوں پہ بلند کر کے کہتے تھے حسین اس کے آسرے پہ لایا ہے زینب، تجھے اس عباس کا واسطہ ہے ان کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں اطہر بھائی اور جس نے مجھے کہا اور جسے یاد نہیں، پروردگار جو جہاں مومن آل محمد بیمار ہے سب کو عزائے حسین کے لیے صحتیابی عطا فرما، سب کو حسین ابن علی کے ماتم کے لیے صحتیابی عطا فرما۔ پروردگار جہاں دشمنان آل محمد موجود ہیں، جہاں دشمنان شیعان آل محمد موجود ہیں، سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہے، تجھے واسطہ ہے اس 4 سال کی فاطمہ کا کہ جس کے کانوں سے آج بھی لہو جاری ہے، تجھے واسطہ ہے اس 4 سال کی فاطمہ کا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پروردگار ہمارے وقت کے حسین منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے امام حق کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شمار، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔